بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، میں ایک مدرسے میں چند طلباء آئے، ان کی جوتا سیدھا کر رہا ہوں اور وہاں پڑھتا پڑھاتا ہوں ٹوٹا پھوٹا سبق۔ یہاں آپ کے ملک میں کچھ ساتھیوں نے، جن میں مولانا اسماعیل صاحب بھی ہے، مفتی شبیر صاحب، مولانا قاسم صاحب، مختلف ساتھی، ان کے حکم پر حاضری ہوئی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے رہے کہ جی ہمارا ملک آپ کو کس طرح لگا؟ میں نے کہا ملک تو اس کو پوچھو بھی نہیں، مکان کے بارے میں پوچھو نہیں، مکینوں کے بارے میں پوچھو جو اس ملک میں رہنے والے ہیں۔ ساتھیوں نے، آپ کے علاقے کے مسلمانوں نے جتنی مجھے عزت دی ہے، میں نالائق اس کا بدلہ آپ کو چگا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھئی ملک کے بارے میں نہ پوچھو اور مکان کے بارے میں پوچھو نہیں، مکین کے بارے میں پوچھو۔ ہمارے یہاں مشہور ہے بلوچوں میں اور فارسیوں میں کہ پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند۔ پیر خود اڑتے نہیں، مریدوں کو اڑا دیتے ہیں۔ پیر کے پر نہیں ہوتے، مرید اس کو پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ساتھی دور دراز سے آتے ہیں کہ مولوی صاحب کو سنتے، مولوی صاحب کو سنتے، مولوی صاحب کو سنتے۔ تو مولوی صاحب کہتے میں تو بڑا بدبخت ہوں، مجھے اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں۔ مولوی صاحب کو پھر مولوی صاحب یہ سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس دنیا میں تھا، یہ تو لوگ جو اتنے آ رہے ہیں اور اتنا مقام دے رہا ہے، اتنی عزت دے رہے، تو میں تو کوئی چیز تو ہوں۔ تو پھر اس طریقے پر وہ مولوی کے اور خطیب صاحب کے جو تھوڑے سے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ریا اور نمود کے حوالے ہو کر کے اس ملا کو آپ نے ٹھکانے پہ پہنچا دیا۔ اس طریقے پر ملا پھر ٹھکانے پہ لگتا ہے۔ دیکھنے میں ہم آپ کو بہت کچھ لگیں گے، ہماری پگڑی اور ہمارے لباس دیکھ کر کے۔ لاہور میں ایک اجتماع تھا جس میں دیندار طبقہ، مولوی طبقہ، یہ سارے کے سارے یہ موجود تھے۔ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی قیادت میں اور ان کی نگرانی میں وہ پروگرام تھا۔ پروگرام چل رہا تھا کہ حضرت کمرے میں جا کر کے اپنی پگڑی اتار کر کے رکھ دی کسی میز پہ اور آپ وضو بنانے کے لیے چلے گئے۔ تو ہوا یہ کہ کوئی بندہ آ گیا میرے طرح گستاخ قسم کا، اس نے حضرت جی کی پگڑی اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ دی کہ جب تک یہ کہ حضرت وضو بنا رہا ہے، وضو بنا کر کے آئیں گے، تب تک تبرک اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس پگڑی کو میں اپنے سر پہ رکھوں۔ اور جیسے پگڑی سر پہ رکھا تو سامنے والے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی کتا ہے اور کوئی بلی ہے، کوئی بلا ہے، اور کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ بھیڑیا ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی کس قسم کے سارے درندے ہی، بہت کم ہی ان میں انسان معلوم ہو رہے ہیں اور اپنی اصلی شکل میں، باقی درندے ہی درندے، درندے ہی درندے۔ وہ گھبرا گیا
گھبرا کر کے فوراً اس نے وہ پگڑی اور وہ دستار رکھ دی اور رہا نہ گیا، اس سے برداشت بھی نہیں کر سکا، وہ رونے لگا۔ اسی دوران حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وضو بنا کر کے آگے وضو سے فارغ ہو گئے تو پوچھنے لگے کہ بھائی کس بات پہ پریشان ہو، اداس ہو اور آپ کے آنسو بھی آ رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت آپ کی اجازت کے بغیر گستاخی کی کہ آپ کی پگڑی میں نے اپنے سر پہ رکھ دی۔ میری نیت تھی کہ تبرک اور برکت حاصل کروں گا، لیکن برکت کیا حاصل کہ جو لوگ کچھ مولوی ہے، کچھ صوفی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی کیا ہے، جبے ہمارے تو بہت بڑے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی لومڑی، کوئی گیدڑ، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی شیر، درندے سارے چیر پھاڑنے والے مجھے لگ رہے ہیں۔ انسانی شکل میں ان میں سے بہت تھوڑے ہی رہ گئے، باقی تو اسی طرح۔ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا آنسو آ گیا، سر نیچے کر کے فرمانے لگے کہ بیٹا آپ آج سے ان کو دیکھ رہے ہیں، میں ایک زمانے سے دیکھ کر کے اندر سے میں جل چکا ہوں۔ آپ ان کو آج سے دیکھ رہے ہیں، میں ایک زمانے سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے حضرت ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی، ان کی تفسیر ابھی چھپ گئی ہے، تفسیر جیلانی کے نام سے 5 ضخیم جلدوں میں۔ غنیت الطالبین بھی ان کی کتاب ہے اور الفتح الرحمانی بھی ان کی کتاب ہے۔ الفتح الربانی الگ ہے، علماء کو پتہ ہے، وہ 24 جلدوں میں، وہ الگ چیز ہے حدیث کی۔ الفتح الربانی ہے، الفتح الرحمانی۔ الفتح الرحمانی 2 جلدوں میں۔ تو حضرت اقدس جب بیان کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر کے نیچے اور اس طریقے پر کہتا کہ اللہ کی قسم لوگوں، تمہارے چہروں پر مجھے کلمہ نفاق نظر آ رہا ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں کہ اللہ پاک پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ماننے والوں میں ہمارا شمار کر دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں محمدی بنا دے۔ یہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے چہرے کو دیکھ کر کے کہتا کہ یا اخی انک قد زنیت تب الی اللہ، تب الی اللہ، یا اخی تب الی اللہ انک قد زنیت۔ بھائی جان آپ بدکار ہیں، بھائی جان آپ بدکار ہیں، اور آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ تو بدکار ہے۔ بھائی اللہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کشف کی حالت میں ان کو بتا دیتا ہے۔ باقی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے تو کشف، ان کے تو کشف اور معجزہ تو یہ الگ۔ بخاری میں حدیث ہے، یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، تمہیں اپنے زیورات سے صدقہ کرنے پڑے صدقہ کرو۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں خواتین کو دیکھا۔ اب جہنم میں آپ نے کیسے دیکھا؟ تو درمیان کے جتنے حائل ہیں، جتنے رکاوٹیں، ان سب کو ہٹا کر کے محمد کے سامنے اسی طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو لایا جاتا ہے۔ نماز کے دوران میں نماز پڑھا رہے تھے، آگے ہو گئے، آگے ہو گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، آگے بھی جا رہا ہے، پھر کبھی پیچھے ہٹ رہا ہے اور پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا۔ پیارے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے ہو گئے، 2-3 مرتبہ آگے ہوئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا کہ جنت کو اللہ نے میرے سامنے لایا اور جنت کی انگور اور خوشوں کو میں نے دیکھا، اور میں محمد آگے بڑا قریب تھا کہ میں کوئی خوشہ پکڑ لوں، لیکن اگر ایک خوشہ جنت کا میں پکڑ لیتا، زندگی بھر آپ کھاتے وہ ختم نہ ہو جاتا۔ تو آگے جو میں بڑھا وہ میں نے جنت کو دیکھا، اور پیچھے جو ہٹا میں نے جہنم کی کریہ قسم کے، ناپسندیدہ قسم کے اور ہولناک قسم کے منظر کو جہنم کے دیکھا، میں پیچھے ہٹا۔ اللہ پاک جس طریقے پر ہمارے ظاہر کو محمدی بنایا، خدا باطن میں بھی ہمیں محمدی بنا دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، مولوی اپنی بات سے لوگوں کے دلوں تک اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک ملا خود جلا ہوا نہ ہو۔
المرابر تنزنی مارے بود المرابر تنزنی مارے بود المرابر دل زنی یار بود۔ مولوی صاحب جب آپ کا علم صرف پگڑی تک ہے، آپ کے لباس تک ہے، آپ کی نفلوں تک ہے، اندر آپ کے سینہ نے جب تک علم کو قبول نہیں کیا، تقوی طہارت کو، دین کو قبول نہیں کیا، یہ علم آپ کے لیے سانپ بنے گا، لیکن علم جب آپ کے سینے میں ملا داخل ہوگا لوگوں کے سینوں کو جلا کر کے رکھ دے گا۔ لیکن مولوی اسماعیل اس قسم کا ہے کہ میرے جیسے مولوی کو بھی پکڑ کر کے آپ کے سامنے مولوی قاسم صاحب بھی بٹھا دیتا ہے، تو بس ظاہر ہے کہ یہ کھانا کھلائیں گے، ایک دو دن کے لیے انہوں نے ہمیں بلایا تو ہم بھی تھوڑا سا بولتے تو ہے، بولنا تو ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ان حضرات نے بلایا ہے اور کھانا وانا کھلا رہے، گھما رہے، پھرا رہے، لیکن اس کے لیے یہی ہے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم۔ مولا صاحب لوگوں کو منع نہ کر دو ان باتوں سے جن برائیوں کا ارتکاب آپ خود کرتے، بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جن برائیوں کا ارتکاب خود کرتے ہو لوگوں کو منع کرتے۔ لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہی ہے۔ خیر جتنا تقوی اور طہارت ہوگا، اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینہ سینہ شرفام الفراق، سینہ سینہ شرفام الفراق، تب گویم شرو درد اشتیاق۔ ہمیں ایسا سینہ چاہیے کہ جو چورا چورا ہو چکا ہو، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے جو سینہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، جس سینہ کے اندر خوف خدا موجود ہو، ہم اپنی فریاد اس کو سنا سکتے، اس کو سمجھا سکتے، ہماری فریاد ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ بحروں کے دنیا کے اندر آپ جتنا تبلہ بجائیں، ڈمبک 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 ڈمبک، ان کو کیا پتا کہ کیا ڈمبک ہو رہا ہے، ڈمبک ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب اس دنیا میں عارضی طور پر آ چکے ہیں اور اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے وہ عارضی طور پر، وہ ایک چھوٹی سی دنیا تھی، چھوٹی سی زندگی تھی۔ اگر وہاں ہمیں کوئی سمجھا دیتا کہ بدبخت ادھر اس کالی کوٹڑی کے اندر کیا کرو، باہر نکلو، دیکھو کہ واہ برطانیہ کو دیکھو، ہریالی کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، چشموں کو دیکھو، پھر پتہ نہیں یہ لوگ ہمیں لے گئے اسکاٹ لینڈ جا کر کے دیکھ لو، وہ کہے گا اسکاٹ لینڈ کیا ہوتا ہے، یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ بچہ باور نہیں کرے گا، بابا ایک چھوٹی سی جگہ ایک کالی کوٹڑی کے اندر کیا زندگی گزارتے ہو، باہر تو نکلو نا، باہر پھر دیکھو جی اسکاٹ لینڈ ہے، پتہ نہیں کیا، وہ کہے گا کوئی اسکاٹ لینڈ نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ ہے جو کچھ میری ساری زندگی وہ یہی ہے، پھل فروٹ کھاؤ، ادھر ماں کے خون کو چوس رہے ہو، پھل فروٹ کھاؤ، آئس کریم کھاؤ، زبردست، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جب پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھل گئی، وہاں یہ تو بہت بڑی دنیا، وہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، اس میں تو اربوں خربوں انسان خواتین بھی رہ رہے ہیں، جس ماں کے پیٹ میں میں تھا یہاں تو اربوں خربوں خواتین بھی ہے، یہ تو بہت بڑی دنیا، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پھل فروٹ کو دیکھو، کہ واہ واہ دنیا یہ غلطی ہے، میری غلطی تھی کہ میں ادھر تھا، واقعتاً سچا ہے، یہ بہت بڑی دنیا ہے، لیکن انبیاء کہتے ہیں ادھر بھی تو غلط تھا، اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، ادھر بھی انسان غلط ہے، اور یہاں آ کر کے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے دنیا کے پیٹ میں آپ آ گئے، انبیاء کہتے ہیں ادھر بھی غلط ہے، ادھر بھی یہ کہ اللہ پر رہنے کا عقیدہ نہیں رکھنا، یہ دنیا جیسے ماں کا پیٹ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، یہ دنیا آخرت کی جنت کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ یہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آدمی خوار قسم کا بلوچ ہے یا پٹھان ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتے 4 6 بلاک سردیوں کے اندر یا گرمیوں کے اندر پشت پہ رکھ کر کے 5ویں 6ٹھی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، تھکا ہوا ظالم، پاکستانی 1000 روپے 500 روپے اس کو روزانہ دیہاڑی مزدوری اس کو مل جاتے، مزدوری مل گئی، تھکا ماندہ غریب، اب رات کو جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر وہ سو گیا، کھانا کھا کر کے روکی سوکی پہ گزار کر کے سو گیا، سونے کے بعد اب خواب میں دیکھ رہا کہ واہ 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 واہ، میں نے جہاں پر رشتہ مانگا تھا الحمدللہ وہ لوگ تیار ہے، کہتے تمہارے والدین آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں تو ہم کر لیں گے، تو شیطان نے یہ کر لیا کہ اس کو بتا دیا کہ ہاں 1 ہفتہ گزر گیا، حالانکہ 1 منٹ بھی نہیں لگا، 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے کے بعد والدین چلے گئے، انہوں نے رشتہ مانگا، اور رشتہ مانگے ماشاءاللہ منگنی ہوگی، مٹھائیاں بھی بڑھ گئی، خواب میں اس کو دکھا رہا،
خواب میں دکھا رہا کہ مٹھائیں بھی بڑھ گئی، اور اس کے بعد پھر کہا 2 مہینے کے بعد نکاح ہوگا۔ وہ 2 مہینے بھی 2 منٹ کے اندر شیطان نے اس خواب کے اندر 2 مہینے اس کی جلدی گزار دیے، ایسے آٹومیٹک طور پر 2 مہینے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ماشاءاللہ نکاح بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، اس کے گھر میں دائیں بائیں اور ایک بلڈنگ کے اندر اس کو رکھا گیا، رخصتی ہوگی ماشاءاللہ اس کی، اور اپنی حرم محترمہ کے ساتھ اس نے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کر دی۔ خواہش پوری کرنے کے بعد نکاح مکمل ہو گیا۔ اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھو اے میری کوٹھی کہاں، میرے گن مین کہاں، میری گاڑیاں کہاں، میری بیوی کہاں، کپڑے ہی خراب ہے، کپڑے ہی خراب ہے۔ اس ظالم نے اس کو کس طرح دھوکہ دیا۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ یہ جو گھوم رہے ہیں سونا چاندی لے کر کے، اس زمانے میں مکہ سے مدینہ اس میں شام چلے جاتے تھے، سونا ہے چاندی ان کے پاس، ان کی تجارت ہے، ان کے قافلے، یہ سواریاں، جہاز تو نہیں تھے، لیکن ان کا کر و فر تھا، وہ بالکل کر و فر میں آتے جاتے سونا چاندی اٹھا کر کے۔ میرے پیارے دھوکے میں نہیں آنا، میرے پیارے دھوکے میں نہیں آنا۔ متاع قلیل ثم مأواہم، یہ دنیا کے ساز و سامان معمولی، وہ چند دنوں کے لیے، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ خواب والے نے دیکھا کہ اپنے کپڑے خراب ہو گئے، میرا منہ کالا ہو گیا، اب سردی کے اندر کہاں جا کر کے یہ کہ غسل کروں۔ یہی حال ہوگا جب ہم یہاں نبیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء آگے، کروڑوں بزرگان دین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین آگئے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نبیوں کی بات صحیح تھی، ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ جیسے کہ اس کو شیطان نے بہت کچھ دکھایا، دکھانے کے بعد اس کا منہ کالا کر دیا، اور اس کو اس طرح اس کو خواری کے اندر اور تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر، سردی کے اندر اس کو مبتلا کر کے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا ہمیں اسی طرح کر کے چھوڑ دی گئی۔ اس دنیا کا یہی حال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سکندر ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان گزرے۔ سکندر ولی اللہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی اللہ تھا۔ ولی اللہ، نبی اللہ، پوری کائنات کی انہوں نے حکومت کی۔ سورج جہاں سے طلوع ہو جائے، جہاں غروب ہو جائے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، پوری دنیا کی انہوں نے حکومت کی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب سکندر ذوالقرنین جس وقت یہ ہے کہ مر رہا تھا، اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملک دنیا جملہ ذوالقرنین رادر خان بود، ملک دنیا جملہ ذوالقرنین رادر خان بود، وقت رحلت قیمت بسیار کمل آن بود۔ ذوالقرنین جس وقت جا رہا تھا، ساری دنیا، ساری حکومت، کائنات کی پوری حکومت 1% کی بھی اس کی نگاہ میں نہیں تھی۔ ہے یہ دنیا کہاں؟ اب تو میں جا رہا ہوں، ملک دنیا جملہ ذوالقرنین رادر خان بود، وقت رحلت قیمت بسیار کمل آن بود۔ واہی دنیای ظالم بامن نادان چکر منفورا باغ شمردم آخر ہو ویران بود۔ ہے یہ ظالم دنیا، اس نے مجھے کتنا دھوکہ دیا۔ میں سمجھ رہا تھا پوری کائنات کی حکومت کر رہا ہوں، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کا ملک، اس میں کیڑے مکوڑے بھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، سعودی ادھر ادھر دیکھا، جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا یہ پروانے بتیوں پر مرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ شکر ہے الحمدللہ۔ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے، اس لیے کہ یہاں میں جس دن سے آیا نہ کوئی کیڑا مکوڑا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اپنے وہ چوہے بوئے جو ہمارے پاکستان، ان کے لیے ہم مشتاق ہیں کہ ان کو کب دیکھ لیں گے دوبارہ۔ یہاں نہ کوئی سانپ ہے، نہ چوہا ہے، نہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں کتے روڈوں پر پھرتے ہیں، آپ کے یہاں کتوں کا بڑا احترام ہے۔ آپ کے یہاں کتوں کا بڑا احترام ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کتوں کا احترام، کتنا بھی احترام آپ کرو، لیکن کسی کتے کو آپ وزیر نہیں بنائیں گے۔ ہم لوگ ان کو وزیر بھی بناتے ہیں۔ کرو تم احترام، جتنا بھی احترام کرو، تمہاری مرضی ہے، جتنا بھی کرو،
سمجھے؟ آپ کیا ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بتا دیا کہ جیلوں میں ہم لوگ بہت قدر کرتے ہیں. میرا بھائی ہے مولوی عبداللہ میاد صاحب کہتے ہیں جیلوں میں ہم بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. یہاں جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے، ایئر کنڈیشن بہترین ان کو رکھا ہوا، ان کا بڑا احترام ہے. ہم نے کہا کچھ بھی کرو تم، لیکن ہم جیلوں میں جن کو رکھتے مہینہ 2 مہینے کے لیے، سال 2 سال کے لیے، اس کے بعد ہم ان کو صدر بناتے، وزیر اعظم بناتے. ہمارے ملک کے صدر وزیر اعظم سب اسی قسم کے ہیں. ہمارے ہاں بہت قدر ہے، ہمارے پاکستان میں بہت قدر ہے. جو جیل میں چلا جاتا ہے ہم جیل سے نکال کر کے اس کو اللہ کا بھلا کرے کیا کرتے ہیں. تمہاری تاریخ میں ہے مولوی کلیم الرحمن؟ تمہاری تاریخ میں اس طریقہ پر نہیں ہے. تم کتے کو گھر میں پالو، کچھ بھی کرو، بلیوں کو پالو، لیکن تموں کو وزیر نہیں بناتے، ہم بناتے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم بے دینوں کو بناتے ہیں. اور پھر مسئلہ آپ کیا میں نے عرض کیا، کتنا بھی جیلوں میں احترام کرو، کچھ بھی کرو، لیکن جیل والے کو جیل سے نکال کر کے آپ نے کبھی صدر نہیں بنایا، وزیر اعظم نہیں بنایا. میں اللہ کے گھر میں قسم اٹھاتا ہوں ہم نے بوسوں کو صدر بھی بنایا، وزیر اعظم بھی بنایا. ہم کھلے دل کے مالک ہیں. ہم کیا ہیں؟ کھلے دل کے. آپ چوروں کو سزا دیتے ہیں، آپ چوروں کو سزا دیتے ہیں اور پھر ان کو یہ وہ کرتے ہیں. ہم چوروں کو یہ کہ اللہ کو چند دن اپنے ملک سے باہر نکالتے ہیں، جا کر کے اعتکاف میں بیٹھتے، واپس آتے ہیں، ہم ان کو وزیر بناتے ہیں. باہر جا کر کے وہ اعتکاف کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اعتکاف کر کے رجوع کرتے، رجوع کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو بناتے، وزیر بناتے. یہ اس طرح اس قسم کا کھلا دل تمہارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، اللہ کا بھلا کرے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ بارش ہوتی ہے نا، بارش ہو تو یہ پروانے، تو یہ تو بہت خوبصورت ہے. پروانے اس پر یہ کہ ٹکرائیں گے اور ٹکرا کر کے گریں گے، اور پھر ان کے اوپر سے مولوی کلیم الرحمن جیسے گزرے گا تو انشاءاللہ وہ بچیں گے بھی نہیں. جب ان کے پاؤں کے تلے جب آ جائیں گے تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دیکھا، اس کو انہوں نے محبوب بنا دیا، اس کو انہوں نے محبوب بنا دیا، لیکن انجام ان کا خراب ہو گیا. یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہے، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو محبوب بنا دیا، لیکن وہ خود ذلیل ہو گئے. دوستی میں کردباں بی وفا شم سہر اینچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود. میرا نبی کہتا کہ اس دنیا کو بھی اسی طرح، جیسے اس پر پروانہ پاگل ہے، اس کو آپ پاگل کہتے ہیں، وہ پاگل ہو کر کے پاؤں کے تلے جا کر کے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن یہ محبوبہ یہ اپنی جگہ پر ہے. فرمایا کہ اس کا انجام خراب ہو گیا. تم اس کو محبوب نہ بناؤ، محمد کو محبوب بناؤ، تمہارا انجام اچھا ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے. تم اس کو محبوب نہ بناؤ، یہ محبوب بنانے کی چیز نہیں ہے. جی ہاں، آپ اس پر جو ہے فرفتہ ہے، دنیا پر، دنیا کی کر و فر پر آپ فرفتہ ہیں نہیں. آپ اس پر اس کے پروانے کی طرح نہ ہو جاؤ. پروانے کو آپ پاگل کہتے ہیں، پروانہ پاگل ہے اور تو سمجھدار ہے. پروانہ مر گیا تو مر گیا، اس پر عاشق ہو کر کے غلط طریقے سے دائیں بائیں ہو گئے، دائیں بائیں ہو گیا، مر گیا تو جہنم میں تو نہیں گیا. لیکن آپ دنیا پر محمد کو جب چھوڑیں گے، محمد کو فراموش کریں گے، آپ کی سنتوں کو فراموش کریں گے، دین کو فراموش کریں گے، صرف مریں گے نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے. علیہ باللہ، جہنم میں جائیں گے. پھر ہمارے یہاں ہوتا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں تو اور مسئلہ ہے. بکرے کو جب کھلاتے بکرا عید کے لیے تیار کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہ بکرا عید، اس میں عید میں بکرا عید میں تقریباً 4-5 دن ہے، پہلے ہم گھروں میں گھومتے مدرسے والے جاتے ہیں. مولوی کریم الرحمن یار بکرا آپ کا تگڑا ہے، یہ رسید لے لے، قربانی کر لینا، کھال ہمارے مدرسے میں دے دینا. مولانا اسماعیل صاحب یار بکرا بڑا تکڑا ہے، اور یہ کہ کھال. مفتی شبیر صاحب بکرا آپ کا بہت تکڑا ہے بھائی، تم گوشت کھاؤ تمہیں مبارک ہو. مولانا قاسم صاحب گوشت تم لوگ کھاؤ تمہیں مبارک ہو، لیکن کھال ہماری جامع صدیقی میں دے دینا. اچھا، مولوی صاحب نے اس کی کھال کی رسید پہلے سے ایڈوانس ہم نے دے دی، رسید پہلے سے دی. اور بکرے کو غریب کو کوئی پتہ نہیں کہ مولوی صاحب عید نماز، یہ ہے کہ بڑی عید کی نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھانے کے بعد چھریاں تیار ہو گئی ہے اور بکرے کو ذبح بھی کریں گے. لیکن اب عید کے اندر 2 دن ہے، بکرا بابا بابا کر کے مالک کو ٹکر مارتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو ٹکر مارتا ہے اور کبھی اس کے بچوں کو. تو لوگ الٹ پلٹ ہوتے ہیں، ہنستے کہ اوئے جانور ہے، بے وقوف ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. چھریاں تیز کر کے رکھی اس کے لیے، اور اس کو 2 دن اس کی زندگی باقی ہے، 4 گھنٹے اس کی زندگی باقی ہے، اس کو ہم ذبح کریں گے. اس بکرے پر تمام گھرانے کا اتفاق ہے یہ پاگل قسم کا بکرا ہے. اور آپ کی اور میری زندگی کی کسی کے مہینے رہ گئے، کسی کے 2 مہینے، کسی کے 2 سال، کسی کے 4 سال.
ہم اس کو بھی ٹکر مارو، اس کو بھی ٹکر مارو، غرور بھی کرو، خدا کو بھی فراموش کرو، نبی کو بھی فراموش کرو، اور سنتوں کو بھی چھوڑو، خدا سے ٹکر، دین سے ٹکر، باغی بن جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہنستا کہ واہ میرے بکرو واہ، واہ میرے بکرو واہ، تم اس دنیا میں کب تک رہو گے؟ جیسے وہ بکرا، اس پر تمہارا اتفاق ہے کہ وہ بیوقوف ہے، خدا کی قسم تم بھی بیوقوف ہو میرے سامنے۔ کہ بوڑھا آدمی ہے، 80 سال 90 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ایک زمین بٹائی پر اجارے پر لیتا، کرایہ پر زمین لے رہا 400 سال کے لیے، خود ظالم 80-90 سال اس کی عمر ہوگی، لیکن زمین اور باغ وہ 400 سال کے لیے اجارے پر لے رہا ہے، کرایہ پر لے رہا ہے۔ جیسے کہ پٹھان لوگ، بلوچ لوگ، سندھی لوگ، ہم لوگ اس طرح باغات کو کئی سال کے لیے بھی دیتے ہیں، 10-10 لاکھ ہر فصل کی، یعنی ہر پھل کے، ہر سال کے 10 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ۔ اس نے اس طریقے پر 400 سال کے لیے ایک زمین لے لی۔ تو ہمارا کوئی مزاقی بندہ تھا، وہ مزاقی بندہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قصہ آتا ہے، وہ بندے نے کہا لوگوں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ یار، سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہنے لگے آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ کہا کیا خوشخبری؟ کہا خدا کی قسم تمہیں خوشی ہوگی، ایسی خوشخبری سناتا ہوں تم سارے کے سارے خوش ہو جاؤ۔ ارے بابا خوشخبری کیا؟ کہنے لگا اسرائیل علیہ السلام مر چکا ہے، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، تم لوگ خوشی کرو، حضرت اسرائیل علیہ السلام مر چکا ہے، بالکل خوشی کرو۔ لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، خدا کے رسول اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ملک الموت کو کس طرح موت آ گئی ہے؟ وہ تو سب کو صفایا کر کے آخر میں پھر جائے گا، اس کو کس طرح موت آ گئی؟ کہنے لگے اگر ملک الموت مرا نہیں ہے تو یہ بوڑھا 400 سال کے لیے زمین کیوں لیا پھر؟ اگر وہ مرا نہیں ہے تو یہ بوڑھا پھر یہ 400 سال کے لیے زمین اس نے کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ اس کو کوئی خبر پہنچ گئی ہے، کسی بھی ذریعے سے اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جہاں وہاں رہنا ہے۔ لاہور میں آدمی جائے گا، پاکستان سے، کراچی سے لاہور میں جائے گا، حیدرآباد جائے گا، تھوڑے سے پیسے اٹھا کر کے یہاں پر آپ کے پاس آتے تو ایئرپورٹ والے کہتے کہ پتہ نہیں $2000 کتنے، $2000 ہے، کہتے کہ تم جا رہے ہو جو برطانیہ جا رہے ہو، امریکہ جا رہے ہو، کینیڈا جا رہے ہو، بتاؤ تمہارے پاس پیسے ہے یا کیا ہے؟ تو اس لیے مولوی صاحب کے پاس اگر پیسہ خود اپنا نبی نہ ہو، لوگوں سے کرائے پر لیتا، کہتے کہ خدا واسطے تم جو ہے نا کچھ نہ پیسہ دے دو تاکہ ایئرپورٹ پر میں دکھاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ڈالر دکھاؤں، کہتے ہیں ڈالر دیکھ لو بھائی، ڈالروں کو دکھا رہے، کہتا ہے کہ تم امریکہ اور برطانیہ جا رہے ہو، آخر وہاں پر اس طریقے پر بھیک مانگو گے یا کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو سارے کے سارے وہاں کچھ دکھاتے، وہ دکھاتے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں حیدرآباد جانے کے لیے، پاکستان حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سفر قریب ہے، سفر قریب ہے، منزل اللہ آپ کا بھلا کرے، چند دن وہاں پر، چند دن سفر میں رہنا ہے، لیکن آخرت میں زندگی بھر رہنا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی، بڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہاں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی محنت کرو، اور وہاں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ اس لیے اس دنیا کو اپنا محبوب نہ بناؤ، محبوب بناؤ، آپ کا اپنا مسئلہ ہوگا، لیکن کسی کو محبوب بنانا محبوب کے لیے ضروری ہے، محبوب کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمال کا بھی مالک ہو، کمال کا بھی مالک ہو، نوال کا بھی مالک ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، نوال بھی ہو، قرب بھی اس میں ہو۔ جمال اس سے محبت کی جاتی ہے کہ جو خوبصورت ہو، میرے جیسے کالے سے کوئی محبت نہیں کرے گا، میں ایک بلوچ قسم کا، کالا قسم کا آدمی ہوں، میں سے آپ کہیں گے نہیں جناب ہم آپ سے محبت کریں، تو میں کہوں گا آپ غلط فہمی میں مبتلا۔ کوئی قانون سے اللہ کا بھلا کرے محبت نہیں کرتا، حسن و جمال والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا، بہت پیارے انداز میں کہا محمد رسول اللہ کی جمال کے بارے میں، محمد تو دلبر و دلربا ببین حسن خود کی رو آئین را، محمد تو کیسا دلبر ہے، کیسا تو سوہنا ہے، کیسا تو خوبصورت ہے، اے محمد تھوڑا سا آئینہ تو اپنے ہاتھ میں لے لو، دست مبارک میں، اور اپنے آپ کو دیکھو، اے محمد آپ نے ہمیں پاگل بنا کر کے چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد توی دلبر و دلربا ببین حسن خودگیر و آئین را، کہ واللہ چون خود نبینی کسے درین جملہ خوبان قرب خدا، خدا کی قسم کہ پوری کائنات میں محمد ہر نبی پہ مولی منظور کے ماں باپ قربان جائے، ہر نبی کی خوشبو، ہر نبی خوبصورت، ہر نبی خوبصورت، ہر نبی سونا، لیکن محمد ساری کائنات میں تیرے جیسے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آگے مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، مولوی صاحب نے کہا زی اوصاف ممتاز تو این بسس کہ کردت خدا آخر الانبیاء، میں ملا آپ کی تعریف حسن و جمال کے بیان نہیں کر سکتا، میں ملا صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، اے محمد نبوت بھی آپ پر ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم، اس کے بعد تو کوئی جمال ہے ہی نہیں،
نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قط، خدا کی قسم امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد سے زیادہ خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن ایک یہودی کا جملہ فرماتے مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو، ہم نے تمہارے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے بڑا محمد کیسے خوبصورت ہے۔ اے قربان جاؤں محمد تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ کون صحابی بھی ہمت ہار گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کائنات میں نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسے پیدا نہیں ہوگا، یہ شمائل کے اندر موجود ہے، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا۔ لیکن صحابی بھی ہمت ہار گیا، صحابی بھی محمد رسول اللہ کے مبارک چہرے کو بیان نہیں کر سکتا، آپ کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ البتہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ابھی میں نے کہیں سنا دیا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرماتے آخری دنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 دن زیارت نہیں ہوگی تو مہاجر اور انصار گھر کے باہر تڑپ رہے تھے، ہے 3 دن سے محمد کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ 3 دن نہیں، وہ 3 سال سے زیادہ بھاری گزرے۔ پھر صحابی جا کر کے حضرت ابو بکر نے بتایا کہ پیارے مجھے معلوم ہے، بلکہ بتاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ حضرت ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، بیماری سخت ہے اور علالت سخت ہے، لیکن مہربانی کر لو باہر آپ کے عاشق وہ تڑپ رہے، تھوڑا سا جھلک تو دکھا دو، ان کی زیارت تو کرا دو۔ تو بتاتے ہیں کہ بخاری میں الفاظ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے فکشف سجف حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا۔ اما عائشہ کا گھر آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے، یہاں اللہ کو بائیں طرف اما عائشہ کا حجرہ ہے اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا محراب ہے، اور یہ بالکل اس طریقے پر یہ ہے کہ ملا ہوا ہے۔ اور میرے نبی نے اسی کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی، میرا گھر، ما بین بیتی عائشہ کا حجرہ، ما بین بیتی و منبری، عائشہ میرے گھر سے لے کر کے میرے منبر تک روزۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا۔ اب یہ کہو آپ کا نبی وصال سے پہلے بھی جنت میں رہ رہا تھا، عائشہ وصال سے پہلے بھی جنت میں رہ رہی تھی، مرنے کے بعد بھی جنت ہی جنت ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنت۔ ہم غریبوں کو آپ دیکھا کہ گتا ہوتے لوگ دھکے پڑتے ایک دوسرے کو، ریاض الجنت میں کسی کو چھوڑتے بھی نہیں۔ میں بھی گیا 2-3 سال پہلے، ابھی بھی میں حج پہ گیا تھا، لیکن یہ کہ 2-3 سال پرانی بات ہے، میں گیا وہ ریلی آ گیا، کالوں کی ریلی آ گئی، کالے وہ جو آتے ہیں وہ بھاری بھرکم قسم کے، مولوی کلیم الرحمان ان سے کشتی لڑ سکتا، ہم لوگ نہیں لڑ سکتے۔ ان کی جناب ریلی آ گئی، اٹھا کر کے ادھر پھینکا ہم غریبوں، ہم تو ان کے سامنے اس طریقہ پر جیسے ڈمپر کے سامنے چھوٹی کار ہوتی ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایسے دھکا دے کر کے کوئی اس طریقہ پر اللہ کا بھلا کرے۔ یہ سرخ قسم کا رومال اڑا ہوا تھا، اور وہ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے سامنے لوگوں کو بتاتے کہ بھائی قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرو۔ خود محمد بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے، قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو آپ محمد رسول اللہ سے مدد کیوں مانگتے؟ ان کو سمجھاتے، وہ ماشاءاللہ یہ کہ اچھے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے پہرے دیتے ہیں۔ تو پہرے والوں نے کسی نے دیکھا کہ جی دے ہمارا موری منظور کو ادھر پھینکا، ہم لوگ ادھر نکل گئے، دور سے کہا بدبخت قسم کا انسان کہ پیارے ہمیں آپ کے قریب چھوڑ نہیں رہے، لیکن الصلاۃ والسلام نے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے صلاۃ و سلام کو ہمارے قبول فرما دے۔ دھکا ہو گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ یہ رومال والا، ہم باہر نکل گئے، وہ ہمارے پیچھے میرے پیچھے آ گئے، کہتا ہے انت شیخ منظور، انت شیخ منظور۔ میں نے کہا وہی خوار ہوں، وہی منظور ہوں، انت شیخ منظور؟ میں نے کہا جی وہی شیخ منظور ہوں۔ کہنے لگا یا سبحان اللہ، آپ تو میرے استاد ہیں، میں نے 18-20 سال پہلے آپ سے شرح جامی پڑھی تھی۔ میں نے کہا یار شکر ہے۔ کہتے میں ادھر ڈیوٹی دیتا ہوں، انت شیخ منظور؟ میں نے کہا کہ جی ہاں میں وہی منظور ہوں، ادھر میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے کیا کر دیا، کہا کہ استاد جی آپ ریاض الجنہ میں گئے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ریاض الجنہ میں مجھے کہاں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں آپ نے دیکھا کہ ایسا دھکا دے دیا، یہ کالی حبشیوں نے اتنا دھکا دے دیا کہ ادھر کپڑے کی طرف پھینکا، شکر ہے کہ پاؤں کے تلے نہیں آگے، کہاں ہمیں ریاض الجنہ میں چھوڑتے ہیں۔ کہنے لگے کہ استاد جی آج رش زیادہ ہے، کل آپ آ جائیں گے، زور کے بعد آ جائیں گے، انشاءاللہ یہ کہ میں آپ کو ریاض الجنہ میں لے جا کر کے بٹھاؤں گا، چونکہ ہماری خدمت، ہماری ڈیوٹی وہاں پر لگتی ہے۔ دوسرے دن میں گیا، میرا ہاتھ پکڑا، تب بھی رش تھا، اس رش میں لے جائے، شرطی نے
دھکا دے دیا، کہتے اس کو کہاں لے جا رہے ہو اس بدبخت کو، اور اس خوار کو کدھر لے جائے؟ اس نے کہا ہذا حبی و استادی، یہ میرے محبوب ہے، یہ میرے استاد ہے۔ تو وہ تو چونکہ خود پہرے داروں میں ہوتا ہے تو اس لیے اس کا لحاظ کرتے کرتے لے جا کر کے مجھے بدبخت کو بھی ریاض الجنہ کے اندر بٹھائے۔ بہت خوش قسمت قسم کا انسان ہوگا جس کو ریاض الجنہ یہ کہ نصیب ہو، جس کو ریاض الجنہ بھی نصیب ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر کے درمیان میں اور یہ کہ میرے گھر کے درمیان یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ مرنے سے پہلے جنت میں رہ رہی تھی، اب کوئی ماں کا لال اس کو جنت سے نکال نہیں سکتا۔ عائشہ وفات سے پہلے جنت میں رہ رہی تھی، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ توجیہات لوگ کرتے مولوی لوگ، میں ان 4-5 توجیہات، ان توجیہات میں آپ کے سامنے اس کی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ علماء کے سامنے توجیہات ہوتی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان باتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں، حقیقی معنی یہی، حقیقی معنی یہ حضرت کا منبر تھا، یہ حضرت کا منبر تھا۔ مسلمانوں، میں عرض کروں آپ کے جمال کو، آپ کے کمالات کو دیکھ کر کے آج وہ دیواریں ائمہ بہت اچھے ائمہ موجود ہیں، قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کہاں وہ ریاض الجنہ، کہاں وہ منبر، اور کہاں وہ سامنے قبلہ والی دیوار؟ انہوں نے محمد کی جو تلاوت سنی، صحابی خود کہتا ہے کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی تلاوت سے زیادہ اچھی کسی کی تلاوت سنی نہیں۔ آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف کی تلاوت کی، جو 1.25 پارے 1.5 پارے کے قریب لگ بھگ پارے۔ ابھی اگر مولوی اسماعیل پڑھے تو انشاءاللہ کل آپ کہیں گے گیٹ آؤٹ۔ مولانا اسماعیل پڑھے یا مولوی قاسم صاحب یا کہ مولوی منظور یہاں پر مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھے، آپ کہیں گے ہیں ہماری تنخواہ لے کر کے اس طرح میں تھکا کر کے رکھ دیا، مغرب کی نماز ہے یا کوئی مذاق ہے؟ مغرب کی نماز ہے یہ مولوی لوگ، مغرب کی نماز ہے۔ روٹیاں ہمارے کھا کر کے یہ مولوی مست ہوتے، ٹکڑے ہم کھلاتے وہ مست ہوتے۔ اس لیے ایک مولوی کو کہا کہ فلاں جگہ پر مسجد میں امام صاحب چلا گیا، مسجد خالی ہے، امامت کی جگہ خالی ہے، خطابت کی جگہ خالی ہے۔ مولوی صاحب خود مست قسم کا آدمی تھا، کہتے یار ان کی تنخواہیں کھاؤں گا 2-3 سالوں کے بعد تنخواہ، کہیں گے مولوی نے ہماری روٹی کے ٹکڑے کھائے مست ہو گئے۔ مولوی صاحب نے ایک گاڑی بک کیا اور گاڑی کی یہ کہ چھت پر بیٹھ گیا، چھت پر بیٹھ کر کے ناچ رہا تھا، کہا لوگوں دیکھ لو میں پہلے ہی سے مست ہوں، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا امامت کے پیسے لے کر مست ہوں، میں تو پہلے سے مست ہوں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مولوی صاحب کو ہم نے کھلایا مولوی صاحب مست ہو گیا، میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی سے مست ہوں۔ اس طرح اگر کوئی مولوی کرے، اس طرح اگر کوئی مولوی کرے، میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، میں نے صرف آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ فجر میں جمعہ کے فجر کو آپ نے 3 رکوع ایک رکعت کے اندر، 2 رکوع دوسری رکعت میں، پہلے الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین 3 رکوع کی صورت ہے، اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے۔ اس کو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ نے فجر کی نماز میں سورۃ الدہر 2 رکوع 5 رکوع آپ نے پڑھا۔ میں نے ایک جگہ خیبر پختون میں نے نماز پڑھائی، میں مسافر تھا تو انہوں نے کہا کہ صبح کو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھائیں گے، آپ لوگ کہتے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھائی، بس یہ کہ ماشاءاللہ انہوں نے تاریکی میں غلط جس کو کہتے ہیں تاریکی میں شروع کیا تھا، میں نے 5 رکوع پڑھا۔ مولوی صاحب نے کہا خدا کی قسم ہمارے مدرسے کی بنیاد جب سے پڑھی ہے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں پڑھا ہے، کبھی بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا یار سنت ہے، حدیث میں شکر ہے آپ گناہ سے بچ گئے، اس گناہ کا ارتکاب میں نے کر لیا۔ حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان صاحب اللہ غری کے رحمت کر دے، کراچی کے ایک بہت بڑی تعداد شب جمعہ میں دور دراز سے آدھی رات کو اٹھ کر کے اپنے گاڑی میں مسلمان موجود ہے، قربان جاؤں ان مسلمانوں پر ماشاءاللہ، عاشق سنت موجود ہے۔ آدھی رات کو لوگ وضو بنا کر کے اپنے گاڑیوں میں سوار ہو کر کے فجر کی نماز میں مولانا ظفر علی کے پیچھے، حضرت اقدس مولانا ظفر علی کے پیچھے۔ مولانا ظفر علی صاحب کے ہاں یہ سنت بہرحال زندہ تھی، تبلیغی جماعتوں میں گیا ہوں الحمدللہ، وہاں تبلیغی حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض مسجدوں کے اندر یہ تو بالکل گناہ کبیرہ ولا یغفر الذنوب الا انت، اتنا بڑا گناہ ہے، کرے کوئی سنت، کہتے پیسہ بھی ہمارا کھاتا ہے اور 5 رکوع پڑھتا ہے ظالم کا بچہ، 5 رکوع پڑھتا ہے اس طریقہ پر۔ میں نے عشاء کی نماز ایک دفعہ صرف 3 آیتیں تاخیر زیادہ پڑھی تھی، یا 4 آیتیں میں نے اضافہ کر دیا۔ ایک بوڑھے نے شلوار میں پیشاب کر دیا، شوگر والا تو شلوار کو روک بھی نہیں سکتے پیشاب کو، اس نے پیشاب کر لیا۔ بعد میں کہا کہ مولانا سلیم اللہ خان کس بدبخت کو تم نے امام رکھا، میں نے تو پیشاب کر دیا۔ حضرت جی نے مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میں نے کہا استاد جی آپ یہ دیکھیں کہ کون سی زیادتی میں نے کی ہے،
وہ جو طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل جو حضرت عمر نے دیگر حضرات نے لکھ کر کے اپنے ائمہ کو بھیجا، اتنا پڑھو فجر میں، زور میں، عصر میں، مغرب میں اتنا پڑھو، میں تو وہی کر رہا ہوں۔ اب وہ بوڑھا پیشاب اگر 2 رکعت میں پیشاب کرے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ 2 آیتوں پر اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ہے جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی کہتا ہے کہ خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اچھی آواز ہم نے کبھی کسی کی نہیں سنی۔ بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگ تڑپ رہے تھے تو حضرت ابو بکر آگے فرمایا کہ لوگ انتظار میں، فکشف سجف حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے پردہ ہٹا دی، اور پردہ ہٹا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا، آپ جیسے کہ آپ نے چہرہ مبارک اپنا دکھایا۔ کچھ صحابہ نفلوں میں تھے، لیکن امام بخاری کہتا ہے فقالوا ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ ایک کھلبلی سی مچ جائے محمد کے چہرے کو دیکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے کہتا ہے صحابی غریب کیا بیان کرے گا، اپنے الفاظ میں بیان کر کے کہتا ہے وہ تھوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پورے نقشہ کو، لیکن کمان کر دیا اس نے، کہنے لگے کہ کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کی مرضی ہے، کأنہ ورقۃ مصحف، ایسا لگ رہا تھا کہ محمد کا چہرہ قرآن کا ایک صفحہ ہے، ایسے لگ رہا تھا۔ آپ کو اللہ نے قرآن دے دیا سب کو، سبحان اللہ، آپ کو قرآن آپ کے ہاتھ میں۔ ہمارے بزرگ فرماتے، ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، قرآن پاک ایک سمندر ہے، 30 پارے اس کے اندر جزیرے، اور یہ جتنی آیتیں یہ ساری کے سارے ہیرے ہیں۔ قرآن پاک سمندر ہے، 30 پارے اس میں جزیرے، اور یہ آیتیں اس کے ہیرے ہیں۔ ہر آیت مستقل ایک ہیرا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، محمد کی جمال کو اگر دیکھنا ہے قرآن کے ایک صف میں آپ کو نظر آئے گا، خدا کی جلال کو اگر دیکھنا ہے قرآن کی ایک صفحہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ علماء کی مجلسوں میں جاؤ اور قرآن پاک کو، مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے، کسی کو اپنا محبوب بنانے کے لیے، کسی کے گرویدہ ہونے کے لیے کہ اس پر آپ فریفتہ اور عاشق ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جمال کے وہ مالک ہوں۔ اللہ نے محمد کو جو جمال دیا، کائنات میں ایسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی دوسرا۔ کمال کا مسئلہ ہے، جمال اور کمالات کسی کے کمال کو، بعض لوگ رنگ کے کالے ہوتے ہیں لیکن کمالات کے مالک ہوتے ہیں۔ پٹھان کہتے ہیں رنگ مگورا خندے وگورا، کسی کے رنگ کو نہ دیکھو، اس کے پاور کو دیکھو، اس کے کمال کو دیکھو۔ وہ کمال کے مالک ہوتے ہیں، بعض لوگ ہنر کے مالک ہوتے ہیں، فن کے مالک ہوتے ہیں، لوگ اس پر جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات الگ، حضرت اسماعیل کی الگ، حضرت نوح علیہ السلام کی الگ، اور حضرت آدم کی خوشبو الگ، شیس علیہ السلام کی خوشبو الگ، ادریس علیہ السلام کی خوشبو الگ، 1.25 لاکھ انبیاء، ہر ایک کی خوشبو، ہر ایک کا کمال، ہر ایک کے علوم۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات محمد کے سینے میں جمع کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ محمد کو اپنا مقتدا بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ اب بتاؤ محمد کو اپنا پیشوا بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جمال ہو، کمال، آپ سے بڑھ کر کے صاحب الکمال کوئی پیدا نہیں۔ نوال، سخی مولوی صاحب نے تقریر کر دی، سخاوت پہ 1 روپے پہ 10 روپے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ دے دیں گے اللہ والوں کو، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کو اگر آپ 1 روپے دے دیں گے 700 کا ثواب ملے گا۔ بیوی تقریر سن رہی تھی، بیوی تقریر سن کر کے اس نے فوراً ایک مرغا تھا تکڑا قسم کا، مرغے کو اس نے کیا کر دیا، ذبح کر کے سالن بنوایا، ہمسایہ کو بھی سالن بھیجا، حضرت کے لیے، خطیب صاحب کے لیے اس نے پلیٹ چھوڑ دیا۔ خطیب صاحب نماز جمعہ پڑھانے کے بعد آ گیا، کہا کہ جی ماشاءاللہ، سالن اس کو دیسی مرغی کا پیش کیا، مرغے کا کھایا، کہتے سبحان اللہ، خدا جزائے خیر دے، ہمارے ہمسائے والوں کو کیسے بہترین سالن انہوں نے بھیجا ہے۔ کہ انہوں نے، بیوی نے کہا ہے ہمسائے نے نہیں بھیجا، آپ نے جو تقریر کی، ہمارا جو اپنا مرغا تھا وہ میں نے کٹوایا، وہ کٹوا کر کے میں نے وہ کہا تجھ پہ لعنت ہو، یہ تقریریں دوسروں کے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے ہوتی۔ بدبخت قسم کی، نافرمان قسم کی بیوی، یہ تقریریں ہم نے آپ کے لیے کی، ایک مرغا تھا اس سے آپ نے ہمیں وہ کر دیا۔ مولوی دوسروں کو کہے گا دے دو، مولوی کو ملے گا تو بسم اللہ، مولوی سے مانگو کہ تو دے دے، کہتے اعوذ باللہ۔ دوسروں سے لے لے تو بسم اللہ، لیکن خود یہ ہے کہ مولوی۔ لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے، کانا بالخیر اجودہ،
کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، جیسے آزاد ہوائیں جو ہوتی ہے، ہواؤں کے محتاج درخت بھی ہے، ہواؤں کے محتاج جاندار بھی ہے، ہواؤں کے محتاج انسان بھی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں آکسیجن، جو آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، درخت آباد نہیں ہو سکتے، جانور بھی آباد۔ فرمایا کہ یہ ہوائیں جو آزاد دنیا کے اندر جس طرح یہ ہواؤں کی رفتار اتنا نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، محمد کی سخاوت ان سے بھی آگے تھی۔ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات جلد اول کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ مضر کے کچھ لوگ آگے، کچھ لوگ مضر کچھ دیگر، لیکن حدیث میں کہتے ہیں بل کلہم من مضر، اکثریت بلکہ کل وہ زیادہ سے زیادہ مضر کے تھے۔ وہ آگے غریب لوگ، کپڑے ان کے پھٹے پرانے، جیسے کمبل نما قسم کے کپڑے، موٹے قسم کے کپڑے پہنے، کپڑے بھی یہ کہ ان کے پھٹے ہوئے، اور ان کے اللہ کا بھلا کرے تلواریں ہیں، چونکہ جنگیں چلتی تھی اس زمانے میں، جہالت کی جنگیں چلتی تھی، تلواریں لٹکائی ہوئی۔ میرے نبی نے مسجد میں جیسے داخل ہو گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ گھر پہ چلے گئے، پھر باہر آ گئے، پھر گھر پہ تشریف لے گئے، پھر گھر والوں سے پتہ کیا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ ان کو دے دیں، ہمارے گھر میں ہے کچھ ان کو کھلائیں، تو کچھ جواب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ باہر آ کر کے فرمایا اللہ کے لیے ان پر صدقہ کرو، میرے نبی کے آنسو آ رہے ہیں، دینار دے دو، درہم دے دو، درہمین دے دو، 3 درہم 4 درہم، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، جو کسی سے بن جائے۔ ایک صحابی ایک تھیلی اٹھا کر کے لائے، تو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، وہ پیسے سے بھرا ہوا لا کر کے محمد کے قدموں میں ڈال دیا، یہ ان غریبوں کو دے دو۔ کسی نے کچھ پیسے، کسی نے کچھ پیسے، کوئی کپڑے لا رہے، کوئی کھانے کی چیزیں لا رہے، یہاں تک کہ 2 ڈھیر جمع ہو گئے۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے پیارے محمد کے چہرے کو دیکھا، کان وجہہ یتحلل، چاند کی طرح محمد کا چہرہ چمکا۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے یہاں کہ ہندوستان کے لوگ بھی آتے ہیں، اور وہ بھی محتاج، بنگلہ دیش کے، برما کے، پاکستان کے، جس طرح ساتھیوں کا سلسلہ تعاون رہتا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ان کے ساتھ جو آپ تعاون کر رہے ہیں بہت اچھا، خدا پاک نے آپ کو یہاں پر رکھا ہے، اور ساتھی الحمدللہ ہندوستان کے مدارس، بنگلہ دیش کے، برما کے، وہ یہاں پر یہ کہ چل رہے ہیں، یہ اچھی صفت ہے، یہ اچھی صفت ہے۔ خود کھا کر کے موٹا ہونا یہ ہاتھی کا کام ہے، خود کھا کر کے موٹا ہونا یہ ہاتھی کا کام ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے اس درخت کا، آپ تو یہاں ٹھنڈے ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم سندھ میں رہ رہے ہیں، اور ادھر تو عربی میں کہتے ہیں، عرب ملک میں بھی گرمی ہوتی ہے، عرب ملک میں تو درخت کو کہتے ہیں شجر کا معنی لڑائی کے، اوپر دھوپ پڑتی ہے، درخت یہ ہے کہ دھوپ سے تو لڑتا ہے، گرمی سے لڑتا ہے، لیکن نیچے والے سائے میں آرام سے بیٹھے ہوئے، یہ کمال ہے درخت کا۔ اس لیے پھلدار قسم کے درخت بن جاؤ، اور سایہ دار قسم کے درخت بن جاؤ۔ اپنے مسکین بھائیوں کو بھی دیکھو، مولوی مدرسے کی بات آپ سے نہیں کر رہا، آپ کے عزیز و اقارب جو ہندوستان میں رہ رہے، آپ کے عزیز و اقارب، ان کا حق پہلے ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، عزیز و اقارب آپ کے، بلکہ بھائی آپ کے، وہ ان کا حق پہلے ہے، ان کا حق پہلے ہے جی، ان کو تو آپ پہلے ہی دے دیں گے، وہ آپ کے ذمہ بنتا ہے۔ فرماتے کہ میں عرض کر رہا تھا، جمال کے بھی آپ مالک، کمال کے بھی آپ مالک، نوال، سخاوت۔ آپ عصر کی نماز آپ نے پڑھا دی، عصر کی نماز کے بعد ایسے جلدی لوگوں کی گردنوں سے راستہ دے دو، گھر پہ تشریف لے گئے، واپس آ گئے۔ حضرت کیا ہوا؟ اس طرح جلدی ایمرجنسی میں آپ نکلے، اس طرح جلدی میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً پریشان۔ فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا، میرے گھر کے اندر سونا یا چاندی کا ایک ڈلیا رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی اس دنیا سے چلا جائے اور چند پیسے اس کے گھر کے اندر رکھے ہوئے جن کو غریبوں پر صدقہ نہ کرے۔ کمال و جمال اور قرب یاد رکھ لینا، میرے ظاہر ہے کہ بیوی کا بھی قرب ہے، بچوں کا بھی قرب ہے، بیٹیوں کا، بیٹی بھی میرے قریب ہے، بیٹے بھی میرے قریب ہے، چچا بھی میرے قریب ہے، خالہ بھی میرے قریب ہے، پھوپھیاں بھی میرے قریبی رشتہ دار ہے، والد صاحب کا قرب الگ ہے، والدہ کا قرب الگ ہے، بڑے بھائیوں کا قرب الگ ہے، رشتہ داروں کا الگ ہے، لیکن خیال کر لینا محمد آپ سے زیادہ قریبی ہے، سبحان اللہ، محمد زیادہ قریبی۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے علماء نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر والد کہہ دے چھت سے اپنے آپ کو گراؤ تو حرام ہے، اس کی بات نہ مانو، لیکن فرض کر لو کہ اگر محمد رسول اللہ آپ کو بتا دے کہ اپنے آپ کو گراؤ، تو فرمایا واجب ہوگا، آپ پر لازم ہوگا، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی
کسی کو محبوب بنانے کے لیے، کسی کو مقتدا بنانے کے لیے، کسی کو پیشوا بنانے کے لیے محمد سے بڑھ کر کے کوئی ہستی میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ قربان جاؤں اس پر کہ آپ سے یہاں آ کر کے آپ کے لیے تڑپیں، یہاں آ کر کے آپ کو پھر اللہ کے لیے بے چین ہوں، لیکن معراج پہ جب تشریف لے جائے، معراج پہ جب تشریف لے گئے، محمد کیا لے کر کے آئے ہو؟ یا اللہ، اے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی تمام عبادتیں، عظمتیں سب آپ ہی کو روا ہے، آپ ہی کو روا ہے اے اللہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، واہ واہ، آپ نے قولی فعلی تمام عبادتیں میرے لیے خاص کر دی، میرے طرف سے تحفہ لے لو۔ السلام میں بات ختم کر دیں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی۔ فرمایا میرے لیے تو سلامتی، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ خود نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ارے بھائی عرش پہ بھی آپ کو یاد رکھا سب کو، سبحان اللہ۔ میں برطانیہ میں اپنے طلبہ کو بھول گیا، ادھر آپ لوگوں نے اتنا گجراتی نے کھلایا کہ واہ واہ، طلبہ کو ہم تو بھول گئے، ہم اپنے اساتذہ کو بھی بھول گئے، واہ واہ، مفتی شبیر نے اتنا کھلایا کہ ہم بھول گئے، سارے کراچی مارچی بھول گئے۔ لیکن قربان جاؤں، ایک محمد ہے وفادار ہے جو آپ کے لیے آسمان پر عرش پر اللہ میزبان ہے، محمد مہمان ہے، لیکن محمد رسول آپ کو بھول نہیں رہا۔ تو اللہ فرماتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ فرماتے میرے لیے تو سلامتی ہے، لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ عباد اللہ الصالحین، خدا سب کو عباد اللہ الصالحین بنا دے۔ آپ کو یہ یاد رکھا، جبریل نے کہا نبی ہو تو ایسا ہو، واہ محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ آپ وفادار ہیں، آپ بھی وفاداری کا اظہار کریں، آپ ہمدرد ہیں، آپ بھی محمد سے ہمدردی کا اظہار کریں، آپ غمخوار ہیں، آپ بھی غمخواری کا اظہار کریں، آپ اس کے دین کو سینے سے لگائیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ تعلق، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا، پیسے کماؤ، خوب کماؤ، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا، کوئی تبلیغی منع نہیں کرے گا، دبا کر کے کماؤ، اڑو، آسمانوں پر جاؤ، جتنا اوپر جاؤ گے تم سے اوپر عرش پر اللہ ہے، ادھر تم نہیں پہنچ سکو گے۔ میں کہتا ہوں جتنا تم لوگ پیسہ کماؤ گے، ہمارے مولویوں کا فائدہ ہے نا، ہمیں زکوٰۃ زیادہ ملے گی۔ ہم تھوڑے آپ سے کہتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ لے کر کے مسجد میں آ کر کے تم لوگ سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، ہمارا فائدہ بابا، تم لوگ پیسہ کماؤ، پیسے سے منع نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، اپنی مسجدوں کو خود آباد رکھو۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جس آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، آتا جاتا مسجد ہے، وہ پکا مومن ہے، تم گواہ بن جاؤ وہ مومن ہے۔ اس لیے مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت جاری رکھو، قرآنی تعلیمات، علماء کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ ہمارے مسکین تو میں اس فقیر کو جانتا ہوں، مولوی اسماعیل کو، بس سوائے ہنسنے کے اور پتہ نہیں کچھ کہتا بھی نہیں ہے، ہم لوگ جب آتے ہیں یہی ہے۔ اس لیے اس مسجد کو، مدرسے کو آپ خود آباد کریں گے، خود آباد۔ اسماعیل خود اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، مدرسہ آپ چلائے گا؟ پھر کیا اسماعیل جنت میں جائے گا، تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ آپ محمد کے پیاسے نہیں ہے، مولوی اسماعیل اور مولوی کریم الرحمن پیاسے؟ نہ۔ اس لیے بتاؤ مسجد کی نگرانی کون کرے گا؟ بولو، ہاتھ کھڑا کرو، اپنے مسجد، اور پیسہ نہیں لے رہا ہوں آپ سے، سمجھے؟ میں تو چلا جا رہا ہوں، میں کل ہی چلا جاتا ہوں، لیکن اپنی مسجد کو، مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، جماعتوں کی نصرت اور اسی طرح علماء کی دروس میں شریک ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی خدا آپ کو اور دے، دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کراماً کاتبین اشارہ کر رہے، بات ختم کر دو۔ وآخر دعوانا